بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آج آپ کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کے آئی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا، تو کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا۔ اس کے لیے جو وظیفہ ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آج کل کا جیسا سسٹم چل رہا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور گھر والے نہیں مان رہے، رشتہ داروں کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا، تو حالانکہ ہمارے اسلام میں اس چیز کا بہت ہی سختی کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان سے ان کی رضا پوچھ لینی چاہیے۔ ان کی شادی کرنے سے پہلے ان کی رضا پوچھ لینی چاہیے کہ کیا بیٹا آپ کو جدھر ہم آپ کا رشتہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پسند ہے کہ نہیں پسند، اور بیٹی سے بھی یہی پوچھ لینا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام نے اجازت دی ہے، تو اس لیے خدا را اپنے اولاد کی بات پہ توجہ دیجیے۔ اگر آپ ان کی بات مانو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بدنامی کا باعث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے جدھر لڑکی لڑکا راضی ہو ادھر کر دینا چاہیے۔ بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ اتنا اچھا دوستانہ ماحول ہونا چاہیے کہ اگر بیٹے کی خواہش ہے تو بھی وہ اپنے باپ سے بات کر سکے، اور اگر بیٹی کی خواہش ہے تو اپنی ماں سے بات کر سکے۔ اسی طرح ماحول بنا لینا چاہیے، دوستانہ ماحول میں رہنا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ۔ تو چلے میں چلتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا وظیفہ۔ اگر کسی کو کوئی پسند آ جائے، وہ نہ مان رہا ہو یا اس کے گھر والے نہ مان رہے ہوں، تو اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ کسی کے دل میں اپنی جائز محبت ڈالنے کے لیے ہے، ناجائز نہیں، جائز محبت، جس کو آپ سچے دل سے چاہتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور باوضو ہو کر، اچھے سے باوضو ہونا ہے اپنے، 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھ لیں اور اپنے دل میں اپنی خواہش رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے، یہ وظیفہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یا پھر اتوار اور پیر کی درمیانی رات کو شروع کرنا ہے، اور اس کا ٹائم یہ ہے کہ روزانہ اپنے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو اس عمل کرنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی انشاءاللہ جلدی آپ کا کام ہوگا۔ باوضو ہو کے آپ نے پھر 2 رکعت حاجت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تین مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو، اور 300 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے یا رؤوفو، اور 300 مرتبہ ہی آپ نے یا رحیمو۔ 300 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے یا ودودو، اس کے بعد آپ نے 300 دفعہ ہی پڑھنا ہے یا رؤوفو، اور اس کے بعد 300 دفعہ ہی پڑھنا ہے یا رحیمو۔ اس کے بعد آپ جس سے محبت کرتے ہو اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں اور پھونک مار دیں۔ پھونک مارنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لینا ہے آپ نے، اور جس سے بھی چاہتے ہیں آپ جس کو بھی چاہتے ہو یہ دعا کریں کہ اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے اور میری اس سے شادی ہو جائے۔ دعا اپنے سچے دل سے خلوص سے مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کتنے دن کرنا ہے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وظیفے کی مدت کم از کم 11 دن یا پھر 41 دن تک کریں۔ یہ وظیفہ اگر آپ یقین کر کے کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ جو کام امپاسبل ہے نا وہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ یقین کامل ہونا چاہیے۔ یقین کامل کے بغیر کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ آپ یہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی محبت آپ کے پاس ہوگی۔ دوسرا اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ ہے، وہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو صبح فجر کی نماز کے ٹائم
صبح فجر کی نماز آپ نے ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نفل حاجت کے ادا کرنے کے بعد آپ نے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، رو رو کے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سورۃ الوضحیٰ 30ویں پارے میں ہے سورت یہ، ٹھیک ہے، سورۃ الوضحیٰ، وہ سورت یہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، یہ والی صورت ہے۔ تو یہ صورت آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اول میں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے۔ جب یہ صورت ختم ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے اپنے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے گا۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، تاکہ آپ کا کام جو ہے، آپ کے کام میں رکاوٹ ہے یا جو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ساری حل ہو۔ یہ بھی آپ نے سورۃ والضحیٰ جو ہے یہ کم سے کم آپ نے کم سے کم 11 مرتبہ 11 دن پڑھنی ہے، کم سے کم 11 دن پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ 11 دن سے پہلے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ آپ نے خلوص دل سے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ وہ سمیع العلیم ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم فرماتا ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا رب ہے۔ بس یہ دعا کرنے کہ اللہ پاک میری ہر خواہشات پوری فرما، تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور سنیں گے۔ اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔